پر ہر قسم کے جھوٹے الزامات لگانے کے، ملک میں کسی بھی پریشانی کا ذکر نہیں کرتے، کوئی وزیر یہ نہیں بتاتا کہ اس کے محکمے نے پاکستان کے عوام کو کیا ریلیف دی ہے۔ وزیر اعظم آج تک عوام کی پریشانی کی بات نہیں کر سکا۔ وہ یہ نہیں بتا سکا کہ ملک کے اندر چینی 110 روپے کی کیوں ہے، ملک کے اندر آٹا 75 روپے کا کیوں ہے، ملک کے اندر بجلی کے بل دگنے کیوں ہو گئے، ملک کے اندر گیس کے بل 3 گنا کیوں ہو گئے۔ آج وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ غریب آدمی سب سے پہلے بجلی اور گیس کے بل ادا کرتا ہے اور پھر اپنے خاندان کی خوراک میں سے پیسے کاٹ کر گزارا کرتا ہے۔ یہ آج پاکستان کی تلخ حقیقت ہے اور یہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مقدمہ ہے کہ آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے۔ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ہم نے ہمیشہ پارلیمان کا احترام کیا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ 3 ہفتے سے 16 تاریخ کو گجرانوالہ کا جلسہ اس کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کل قومی اسمبلی کا اجلاس 16 تاریخ کو 4:30 بجے بلا لیا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک کیوں نہیں چل رہا، یہ وہ رویہ ہے، یہ اسپیکر کا رویہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ لوگ پارلیمان کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پارلیمان میں پاکستان کے عوام کی آواز بلند ہو سکے، ان کے مسائل کی بات ہو سکے۔ تو آج یہ جانتے ہوئے کہ جلسہ ہے اور جمعے کے دن ہمیشہ اجلاس صبح 10 بجے رکھا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ 4:30 بجے رکھا گیا، اور اب اجلاس کیا ہوگا اس کی حقیقت آپ خود دیکھ لیں گے۔ پھر ہفتے کا دن ہوگا، اتوار کا دن ہوگا، پیر کو شام کا اجلاس رکھا جائے گا۔ 1-1.5 گھنٹہ جمعے کو شاید اجلاس چل سکے، شاید وہ بھی نہ چلے، 1-1.5 گھنٹہ پیر کو چلے گا، اور یہ 4 دن گنے جائیں گے کہ اجلاس 4 دن چلا ہے۔ جو آئین 130 دن کہتا ہے اس میں یہ 4 دن منہا ہو جائیں گے۔ یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی کیفیت ہے، جو کہ ہمیشہ دونوں ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، دونوں طرف کا بیلنس برقرار رکھتا ہے۔ آج وہ بھی اس جلسے میں فریق بن چکا ہے۔ تو یہی وہ حقیقت ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آج یہ نظام مفلوج ہو گیا ہے، یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، اسی کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سینیٹر مصدق صاحب میرے ساتھ ہیں، کل سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ کل صرف اس بات پر اتفاق نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، سینٹ کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور ایجنڈا کوئی نہیں ہے۔ کون سا ایسا اہم قومی مسئلہ تھا کہ کل یہ دونوں اجلاس بلائے گئے، یہ جانتے ہوئے کہ کمبائنڈ اپوزیشن کا جلسہ گجرانوالہ میں ہے۔ یہ رویہ ہے جس کی ہم مخالفت آج کر رہے ہیں۔ یہ رویہ ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کیا ہے، آج جمہوریت کو مفلوج کر دیا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک حقیقی آئینی جمہوریت ہو کہ ملک ترقی کر سکے۔ یہ آج خرابی ہے جس کو ہم پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں،
اور پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ جب تک ملک میں الیکشن متنازع ہوں گے، ملک کے الیکشن ریگڈ ہوں گے، عوام کی امانت میں خیانت کی جائے گی اور ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ بنیادی بات ہے جو آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لے کر آگے چل رہی ہے، اور اس کی ایک عکاسی آپ کے سامنے ہے۔ جمہوریت رویے کا نام ہوتا ہے۔ جب رویہ یہ ہو کہ اپوزیشن کا جلسہ ہے، آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس اسی دن اسی وقت رکھ لیا اس لیے کہ پارلیمان میں اپوزیشن نہ آ سکے اور آپ اپنی من مانی وہاں پر کریں، یہ بد نصیبی ہے کہ جب وہ پارلیمان جس کو ہم سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ادارہ ملک کا ہے، اس کے اسپیکر اور چیئرمین کا رویہ یہ ہو جائے تو پھر پارلیمان کیا چلے گا اور ملک کیا چلے گا۔ تو ہم نے آج یہ وزراء پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، میرا ان کو مشورہ ہے کہ اپوزیشن کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، عوام کو بتائیں کہ آپ کی منسٹری نے کون سی سہولت آپ کو پہنچائی ہے، آپ نے کون سا کام منسٹری میں کیا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی اے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہماری ہے۔ آپ کے سامنے یہ باتیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کرپشن کا معیار اس وقت پاکستان کے اندر ہے پچھلے 73 سال میں نہیں ہوا۔ یہ عمران خان کی حقیقت ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حقیقت ہے، اور یہ مقدمہ پی ڈی ایم عوام کے سامنے لے کر جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جو سیشن ہو رہا ہے اس کے بائیکاٹ کا آپشن موجود ہے؟ جی، بائیک آؤٹ کا آپشن، ہم یہاں موجود ہی نہیں ہوں گے تو بائیک آؤٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہوں گے وہ حصہ لے لیں گے، لیکن میں رویے کی بات کر رہا ہوں۔ رویہ یہ چیئرمین اور اسپیکر صاحب جو غیر متنازع ہوتے ہیں، جو سب کے لیے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ جانتے ہوئے کہ ایک جلسہ ہے، اپوزیشن نے 3 ہفتے پہلے اناؤنس کیا، اس کے باوجود دونوں نے ہاؤس بلا لیے۔ آپشن کیا ہے اپوزیشن کے پاس، کیا آپشن ہے، ان کو کتنا یہ پہلا آپشن تو آپ کو کل نظر آ جائے گا کہ عوام کی موبلائزیشن ہے، عوام آج تکلیف میں ہے، اس بات کا احساس کر لیں۔ حکومت جتنی جلدی یہ احساس کرے گی کہ پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے، ملک مشکل میں ہے، حل اتنی ہی جلدی نکل سکے گا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے تو آج ایک کانفرنس کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شاید ہمارا بات جو ہے وہ جیل جائیں گے کیونکہ اس کے چہرے پر جیل والا نور دیکھا جا رہا ہے۔ جیل والا نور، میں زندگی میں بہت جیل گزار چکا ہوں، 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، یہ لوگ ایک دن نہیں گزار سکتے، اور جیل ہمیشہ کرپٹ آدمی جاتا ہے۔ ہمارے الحمدللہ ہاتھ بھی صاف ہے، جس نے جیل بھیجنا بھیج لے۔ جیل سے کم از کم میں نہیں گھبراتا، اپوزیشن نہیں گھبراتی۔ جیل جن کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں وہ آج پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور یہ کرائے کے وزیروں کے، کرائے کے ایس اے پی ایم، کرائے کے اسپوکس پرسن آئے نا، بات کریں نا، وزیر اعظم اسمبلی میں بات، اس کے وزیر بات کریں نا۔ یہ فرمائیں کہ خان صاحب نے جو کہا تھا کہ اسلام صاحب میرے سے استعفیٰ مانگتا تو مجھ سے استعفیٰ مانگتا تھا، تو یہ کیا پیغام تھا ان کو، ان کی طرف سے اپنا پتہ شو کر دیا ہے انہوں نے؟ سپریم کورٹ نے صوبہ ماڈل لیا کنونشن سینٹر کا، ادھر سے اپوزیشن بھی ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کا گھیرا اب تو پشاور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ آ گیا ہے جسٹس وقار سے اس کے پاس، تو خان صاحب کا گھیرا ہر طرف سے اب تک ہونے لگا ہے؟ دیکھیے، حکومت تو ناکام ہو چکی ہے، حکومت کا گھیرا عوام نے تنگ کر دیا ہے، ملک کی معیشت کی تباہی نے تنگ کر دیا ہے۔ جو میاں صاحب نے بات کی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا کہ استعفیٰ دے دیں، اس بات کی تائید ملک کے وزیر اعظم نے اس کے اگلے دن کنونشن سینٹر میں کر دی ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی جو ہے وزیر اعظم پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وزیر اعظم ملک کا کہہ رہا ہے، تو وہ ذرا
اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ان پر نظر رکھی ہوئی ہے کسی نے؟ کیا ملک اس طرح چلتا ہے؟ کیا آئین یہ کہتا ہے؟ یہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج حکومت ناکام ہے. شاہ صاحب، رات سے سارے وزراء جو ہیں اور ان کی ترجمان اور وہ آپ کے جلسے کے حوالے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گجرانوالہ اسٹیڈیم میں نہیں بھرا جائے گا، یہ 10 لوگوں کا جلسہ ہے. شیخ رشید جیسے بھی بیانات دے رہے ہیں، فیاض چوہان جیسے بھی، ان کا ہمیشہ کام بھی یہی رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ عوام کی توقعات کے مطابق یہ جلسہ ہوگا؟ کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ اپوزیشن باہر نکلے اور اپوزیشن کامیاب ہو. دیکھیں، عوام انشاءاللہ وہاں پر آئے گی. میں ایسے بے ضمیر لوگوں کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتا. اگر وزیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، عوام کی خدمت کریں. پریس کانفرنسوں سے وزارت نہیں چلتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کرپشن سے وزارت نہیں چلتی، بڑی محنت کر کے عوام کی خدمت ہوتی ہے، ایک جذبے سے ہوتی ہے. اس طرف تو کسی کو توجہ نہیں ہے. آپ گن لیں ذرا پریس کانفرنس. میں پریس سے کہوں گا کہ ان کی ذرا پریس کانفرنس سے گنے کہ کتنے گھنٹے انہوں نے پچھلے مہینے میں پریس کانفرنسوں میں لگائے ہیں. وزیر بتائیں کہ کتنے گھنٹے دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جلسوں میں بندے گننے کا بڑا رواج ہے، تو آپ کو ایسا دے سکتے ہیں فگر کہ کتنے لاکھ لوگ کل کے جلسے میں ہوں گے؟ جی میں کئی لاکھ لوگ ہوں گے انشاءاللہ. آپ گن لیں گے، نظر آئے گا آپ کو جلسہ. میرے بھائی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک کے مسائل کی جنگ ہے. وزیر اعظم پاکستان کے عوام بناتے ہیں، کوئی اور نہیں بناتا. یہی ہمارا مقدمہ ہے کہ وزیر اعظم عوام کے ووٹوں کے نتیجے میں اور آئین کے مطابق بننا چاہیے. سوشل میڈیا یا کسی اور طریقے سے نہیں بننا چاہیے. گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گرفتاریاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہوتی رہیں گی. گرفتاری حکومت کی بزدلی کا ثبوت ہوتا ہے. گرفتاری حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہوتا ہے. گرفتاری حکومت کی شکست کا ثبوت ہوتا ہے. بہت شکریہ. وہ جی جتنے وارنٹ مرضی جاری کر لیں، کوئی حقیقت نہیں ہے وارنٹوں میں. نیب کے چیئرمین کو شرم آنی چاہیے. سپریم کورٹ کا جج رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے وارنٹ گرفتاری کب جاری ہوتا ہے اور کیوں جاری ہوتا ہے. ایک عجیب تماشا ملک کے اندر لگا ہوا ہے. یہی بات سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. جلسہ ہوتا ہے، وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں. ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، نہ حکومت سن رہی ہے نہ پارلیمان سن رہا ہے. پارلیمان مفلوج ہے، اپوزیشن کی زبان بند کی گئی ہے. ہمیں پریس کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں. اب پہلے حکومت کے ملازمین یہاں پر آئے آپ کے سامنے 15,000 کی تعداد میں، لیکن میڈیا کور نہیں کر سکا. لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہے ہیں، ٹیچر احتجاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک پریشان ہے. آپ اس قسم کے انتظامی ہتھکنڈوں سے عوام کی آواز نہیں دبا سکے. اعتراف آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہائیبرڈ نظام ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں اب پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے عوام کو ایک دفعہ پھر ایک حقیقی چناؤ کا موقع دینا پڑے گا. بہت شکریہ. For durable peace and stability in the region. In attempts to divert international attention, India continues to escalate tensions along the line of control. The recent unprovoked ceasefire violations by India on the 14th of October have resulted in serious injuries to 2 innocent civilians across the line of control. This year, India has committed 2,530 ceasefire violations to date, resulting in 19 shahadas and serious injuries to 197 innocent civilians. Now let me also respond to another irresponsible statement by the senior